الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات آمنت بالله صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ بلغ الللا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ سارے مل کے پڑھو صلو علیہ وآلہ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا سلایا گیا جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام قابل احترام پیر طریقت پیر محمد طاہر خان ازدی مدد اللہ والعالی بجملہ سٹیج تے جلوہ فروز علماء کرام نعت خان حضرات اور نقیب محفل اور جملہ معززین محتشم بزرگوں نوجوانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت محترم اللہ سونے نے فرمائے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ پہلی اس دی مفہوم و مقصود سمجھنے کہ اللہ سونے نے ایسا کہوں کس چیز دی وضاحت فرمائی کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ مت کرو اور جگہ تے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب اللہ کی راہ میں کوئی قتل کیا جائے تو انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو وہ اللہ کے ہاں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور اس کی عبادت اس کا ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ کافی ٹائم دے تو سب بیٹھے ہو کافی ٹائم دے بیٹھے ہو سو جلسہ شروع ہے لیکن مختصراً گال ذہنی بلا گنا کہ جس ٹائم اسا کسی دی شادی تے وینے نا شادی تے ولیمہ ہوندے تے کڑک دے روپار ہوندے جون دا مہینہ ہوندے جولائی دا مہینہ پسینہ وٹین دا ودا ہوندے لیکن شادی بھگتاوڑی میں مجبوری ہے ون کے بانے ہیں شادی دے ہوتے اور ساکو جرا میزبان ہے وہ سب وعدے کہ میاں حالے گھنٹہ دیر ہے اللہ تو سوات بہے ویندے وے اساں بہے ویندے تو سارے بہے ویندے گھنٹہ و 2 گھنٹہ و 3 گھنٹے جرا روٹی پڑتی ہے روٹی کھانے گرمی کو لئے شرابور ہونے کس کے لیے بیٹھتے ہیں کہ وہ نام لکھوائیں پیسوں کا اور اپنے پیٹ کو بھریں جتنا ہم کھانا کھائیں اتنا پیسہ جمع کرائیں لیکن کس کے لیے بیٹھے ہیں اپنے پیٹ کے لیے یا کسی دی خوشی بس لیکن جب اللہ اس در رسول دا ذکر کسی محفل چھوئے اگر وہ محفل چاہے قلخانی دی ہوئے اصال ثواب دی ہوئے ذکر الہی دی ہوئے ذکر حسین دی ہوئے ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علی ہوئے ذکر صدیق اکبر ہوئے ذکر عمر فاروق ہوئے ذکر عثمان غنی ذی النورین ہوئے یا ذکر علی المرتضی شیر خدا ہوئے یا ذکر صحابہ ہوئے تو یاد رکھو اس ٹائم اس مقام پر جب بیٹھے ہو تو خوش قسمت بن کے بیٹھو کیونکہ رب کی رحمت کے فرشتے اس محفل کو اپنی رحمت کے پروں سے ڈھانپ دیتے سبحان اللہ یعنی گرمی ہے روز محشر میں بڑی گرمی تو نہیں گرمی تو ہے بے شک گرمی تو سے ٹھپی بیٹھے ہیں تو یہاں پر بوجھل نہیں بیٹھنا کہ جب ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہوں اور اس کے نبی کا ذکر کر رہے ہوں ذکر عظیم کر رہے ہوں اور جہاں پر ہم ذکر حسین کر رہے ہوں جذبہ شہادت بیان کر رہے ہوں وہ مقام دے اٹھا کر بنا سست باوے تے پیٹ خود خود ہوئے کہ یار گرمی ہے تے بھوک لگی بیٹھی ہے تو یاد رکھو جو یہ سارے ثواب کے لیے تم بیٹھے ہو وہ رائے گا چلے جائے کیونکہ دلوں کے خوب جو دلوں کی نیت ہے وہ ہمارا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے میں نہ جانتا ہوں تمہارے دلوں کے کیا ہے لیکن خدا تو جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے تم نہ جانتے ہو خدا تو جانتا ہے تو یاد رکھو اللہ سونا فرمائے دے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ جو اللہ کی راہ میں
قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کرو۔ شہید کیا ہوتا ہے؟ شہید کا معنی کیا ہے؟ شہید کا مقصد ہے، معنی ہے گواہی، گواہ، اسلام کا، دین اسلام کی گواہی دینے والا، یعنی قیامت تک کے لیے، روز محشر تک واسطے وہ بندہ جڑا اللہ دی راہ دے بھی شہید کیتا گئے، وہ بندہ اللہ دے دین اسلام دا قیامت تک واسطے گواہ بڑا۔ ہن اگر معاشرے دے وچ سارے توارے کیس ہو میں کیس تے سارا کیس کیتی تھیا ہوتا ہوئے تے مدعی جڑا ہوندے، مدعی کو گواہ بڑا پیارا ایویں ہوندا ہر بہت ہے میرے مدعی کو تکلیف ہی نہ پڑے تے مدعی خوش ہی راوے، میرا گواہ خوش ہی راوے کیونکہ میری گواہی نہیں بڑی، چاہے وہ سچا ہو جھوٹا ہو، لیکن اس مدعی کو وہ گواہ بہت پیارا ہوتا ہے۔ ہن سوچ کرو کہ وہ گواہ دنیا کا ہے اور اس مدعی کو وہ پیارا ہے۔ سوچ کرو امام حسین علیہ السلام آپ نے اپنے تپتے ہوئے صحرا دے اتے علی اصغر کو جس دن تیر لگا تو آپ نے اپنے پورے گھرانے کو 72 ٹن کو کلمہ توحید کو بچانے کے لیے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی توحید کو بچانے کے لیے آپ نے قلم سیاہی کا استعمال نہیں کیتا، بلکہ آپ نے علی اصغر دے خون نہ توحید دا سین کیا۔ یہ ہے شہادت حسین۔ حضرات محترم، امام حسین قیامت تک دے اسلام، دین اسلام کو بچا مر دے سب تو بڑے سردار ہیں، آپ جنت دے جوان دے سردار ہیں، اور کریم آقا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے۔ اس سے بڑی بات سرکار نے فرمایا نا کہ تساں اللہ دی محبت واسطے میرے نال محبت کرو، اللہ دی محبت واسطے میرے نال محبت کرو، اور میری محبت واسطے حسین نال محبت کرو۔ تو حسین سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر حسین علیہ السلام اور اگر زندگی دے وچ انہاں نال محبت نہیں اور فلسفہ شہادت دل دے وچ موجود نہیں تو آج کے زمانے اقدس کے اندر پھر تم باطل پر حاوی نہیں ہو سکتے۔ جب تک تمہارے دل کے اندر حسین کی محبت، فلسفہ شہادت موجود ہوگی تو اپنی زندگی دے اندر بھی تساں جس مراحل دے ہوتے ہو سو حق و باطل دی تمیز رکھ پاسو۔ اگر حسین کی محبت نہ ہو تو وہ انسان حق و باطل کی نشانی بتلا نہیں سکتا۔ جس نے حسین کی حقیقت کو پہچانا، شہدائے کربلا کی حقیقت کو پہچانا، ان کی شہادت اور ان کے جو فلسفہ شہادت ہے اس کے مقصد کو پہچانا، وہ اصل حسینی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام زین العابدین جن کا نام علی پاک ہے، علی، انہاں کو اسا امام زین العابدین، آپ واقع کربلا تو بعد 40 سال تک آپ حیات رہے، زندہ جاری رہے۔ آپ بہت روندے ہیں، غم دے وچ آپ دی اکھیں رتی لال تھی ویندیاں تے آپ بہت روندے ہیں، لیکن آپ نے کہیں دلدل نہیں کڈا، آپ نے کہیں جلوس نہیں کڈا، آپ نے کہیں ماتم نہیں کیتا۔ اس سے بڑا یہ بتاؤ، بڑے بڑے راوی تم بتاتے ہیں، بڑے بڑے راوی ہیں جی، یہ راوی ہے، یہ راوی ہے، سب سے بڑی بات مک جاتی ہے واقع کربلا کی کہ 40 سال تک امام زین العابدین حیات رہے اور ان سے بڑا راوی شہداء کربلا کوئی ہو نہیں سکتا۔ حضور دی اولاد خود موجود ہی، آپ نے 40 سال تک ماتم نہیں کیتا، آپ نے دلدل نہیں کٹا۔ ہاں یہ مقصود، یہ بہترین عمل ہے کہ امام زین العابدین نے اپنی پوری زندگی میں صدقہ و خیرات بے تحاشا کیا، لیکن ماتم نہیں کیتا، کیونکہ میرے کریم آقا وہ ان کے نواسے تھے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، حدیث پاک، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جیرا اپنے منہ کو پٹے اور جیرا انسان اپنے سینے کو پٹے، جیرا انسان اپنی جان تے ظلم کرے، سرکار نے فرمایا وہ ہماری امت میں سے نہیں ہو سکتا۔ یہ تو دار اسلام یعنی اسلام سے پہلے کے معاملے ہیں، اسلام سے پہلے کے معاملے ہیں، جب نبی کریم محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت بازادت اس دھرتی تے کون نہیں تھی۔ اس وقت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جاہلیت تھی، حتیٰ کہ ماں کو بھی چیر دیا جاتا تھا۔ پتر ماں کو چیر لینے ہیں نا، دیتو گھن مانا دھمے گھن، اب تو اندھیروں کا وہ زمانہ تھا۔ اس سے پہلے اسی طرح جنگلی اور افریقی لوگ اپنی جانوں پر خنجر چلایا کرتے تھے اور ظلم کیا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، چاہے تو وہ گناہ کے طریقے سے ہو چاہے ظاہری طریقے سے۔
ہاں سے یاد رکھو ہر چیز کا طریقہ ہے. حسینی بنو, حسینی اس طرح سے بنو جس طرح امام علی مقام نے اپنے صحابہ ہی موجود ہیں, اہل بیت دا گھر ہی موجود ہے. آپ نے تمام کو خیمے اکٹھا کیتا, زنانے کو علیحدہ کرتا, مردہ کو علیحدہ کرتا. آپ نے تمام کو خطبہ دیتا. آپ نے فرمایا کہ صبح خونی دن ہے. کون سا دن ہے؟ خونی دن ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے تمام اہل بیت, میری بہن بی بی زینب پاک, سکینہ پاک, تمام کو آپ نے مخاطب ہو کے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو لے جاؤ, یزید کی ان کوفی لایوفیوں کی جو جنگ ہے وہ میرے نال. وہ بیعت صرف میری منگ دیں, توری نہیں منگ دیں. اگر میں نے بیعت کر لی معاملہ ہی ٹھپ ہو گیا, لیکن میں باطل کے سامنے جھکنے والا ہوں. یہ ہاتھ جن ہاتھوں کو محمد عربی نے چوما ہو, وہ ہاتھ کیسے پلید کے ہاتھ میں دے سکتے. حضرت محترم امام زین العابدین نے خیمے دے وچ تمام کو سدا اور آپ نے خطبہ صدر فرمایا. اس تو بعد آپ نے دیوا بجھا لیتا. بڑی اور طلب بات ہے, کوئی صحابی ہو یا اہل بیت کا گھرانہ ہو, انہاں دے وچ یہ نہ ہوئے کہ حضور آپ نے خطبہ فرمایا, آپ نے بجھا لیتا, دیوا بجھا لیتا, تو آپ نے فرمایا جائیں اٹھنا اسی چپ کر کے لگا دیا. وقت دیوا بالا نے تو سارے صحابی بیٹھے ہیں. ایک دن آج صحابہ کو جو بکواسات کرتے ہیں لانتی اور مردود لوگ, ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان 72 دنوں میں صحابہ کرام موجود تھے جن صحابہ پر بکواسات کی جاتی. آپ نے دوبارہ دیوا بالے اور کیا دے دن کہ وہ تو صحابہ سارے بیٹھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ نے وقت خطبہ دیتا ہے. آپ نے فرمایا میں دشمنی یزید دی, کوفیاں دی میرے نال ہے, اور بیعت کیوں نہیں, میری بیعت کی ضرورت ہے, تم لوگوں کی نہیں. اس لیے تم لوگ تمام لوگ اپنی جان کو خطرے میں مت ڈالو اور چلے. آپ نے دیوا بجھا دیا تھا. اس تو بعد وقت آپ نے دیوا بالا, وقت سارے صحابہ اہل بیت دا گھر بیٹھے. سبحان اللہ. آپ نے وقت خطبہ دیتا تریجی مرتبہ. آپ نے فرمایا کہ تسا چلے ونجو, وہ میرے خون کے پیاسی ہیں, اور یاد رکھنا جو صبح کا دن ہے وہ خونی دن ہے, اور کوئی بچنے والا نہیں. آپ کو پتہ ہی نہ ہوا کہ کربلا ہمارے نانے دا وہ وعدہ پورا ہونے والا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت محترم آپ نے تریجی دفعہ دیوا بجھا دیتے. جس ٹائم آپ نے تریجی دیوا بجھائے تھے, وقت جو بالے وقت ہی صحابہ ہی موجود ہیں اہل بیت دا گھر میں. تو آپ نے تریجی دفعہ جس ٹائم دیوا بالا تھا, آپ نے ڈٹھا تھا, ایک صحابی کھڑا تھا کہ یا رسول اللہ, یا حسین, اساں اگر سے لگے ویندے رہندے ہیں تو روز محشر تیرے نانے کو کیا موڑ کھیسو. اے امام علی مقام, اگر آج کے دن جب خوشیاں تھیں, جب دولت تھی, جب دنیا کی فراوانی تھی, تو ہم آپ کے بیعت میں رہے, ہم آپ کی غلامی میں رہے, اور جب تکلیف کا وقت آیا, جب دشمنوں سے لڑنے کا وقت آیا, تو حسین ہم تجھے اکیلا چھوڑو. کے ساتھ تھے وہ صحابی تھے, یہ جان نثار صحابی تھے. حضرت محترم تا امام علی مقام نے جو خطبہ دیتا نا, وہ خطبہ کیا ہی یہی سمجھ لو کہ آپ نے پھر حکم دیا. آپ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے, ایسے نہیں کہ تجھے تلوار انجڑے آو جو میں تو تلوار نہیں, پتا تھا کہ صبح جنگ لڑنی ہے. آپ نے فرمایا کہ ہماری طاقت اللہ کا قرآن ہے. اسی لیے تو نیزے کی نوک پر چڑھ کے بھی حسین نے قرآن سنا دیا. حضرت محترم قرآن کو بچانا تھا, شریعت کو بچانا تھا, سنت مصطفیٰ کو بچانا تھا. ورنہ آج تمہارے پاس وہ یزید اس طرح فاسق فاجر ہے کہ وہ تمہارے تک شریعت کو پشامڑ نہ دے گا, تمہارے تک دین اسلام دی مکمل بنیاد نہ پہنچے. آج تم شراب کو حلال کہہ رہے ہوتے اگر یزید کے پاس پہنچ جاتی. اس واسطے امام حسین نے اوکو مجھے حد بیعت نہیں کی تھی کہ وہ فاسق تھا, فاجر تھا, شراب کو حلال کہتا تھا, اس میں برائیاں تھی. حتیٰ کہ یہ دیکھ لو کہ جس ٹائم واقع کربلا گزر ہوئے نا, واقع کربلا, اور امام زین العابدین قربان ہوئے آپ کی ہستی دوتے, آپ جس ٹائم علیل ہیں اور جمعے دے دیہاڑ ہے کوفے دے وچ, جمعے دا آپ نے فرمایا یزید کو کہ خطبہ میں دیو, کیونکہ اسے پلید کو پتا تھا جو میں نے کام کرنا تھا وہ میں کی بیٹھا ہوں. وہ تو امام زین العابدین علیل تھے, وہ پلید کی پلاننگ یہ تھی جس نے علی اصغر کو نہیں چھوڑا, وہ زین العابدین کو کیسے چھوڑ دیتا. اس واسطے کہ آپ علیل ہیں, آپ خیمے چنے نکلے, آپ کو تکلیف ہی رہ گئے. انہوں نے بدبختہ نے رٹھے کہ چلو عید لڑن والا نہیں, بس انہیں چھوڑ دیتا ہے. ورنہ ان کی پلاننگ یہ تھی کہ علی اصغر کے 6 مہینے کے بچے کو بھی شہید کر دیں. یاد رکھو امام زین العابدین نے خطبہ دیتا, جس ٹائم آپ نے خطبہ دیتا تھا تمام آہو بکا شروع ہو. جمعہ دا خطبہ دیتا نا تو تمام واقع کربلا سنایا کہ یہ معاملہ بڑا,
تو تمام جتنے بھی صحابہ ہیں بھائی لوگ بھی ہیں سارے آپ رومن لگ گئے, سارے رونے لگ گئے جب دیکھا یزید نے کہ یہ رونے لگے ہیں, اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ میرے ہی خلاف یہ تمام مسجد والے تلواریں اٹھا لیں. تو کیا کیتا فوراً آواز رہتی, امام زین العابدین ابھی خطبہ دے رہے تھے, آواز رہتی اذان دو اذان دو. یہ کیسی اذان ہے, اسی نماز میں تو نے اسی حسین کی آل پر درود پڑھنا. ذہنیت دیکھو یزید کی. اس وقت سیادن کے حکمرانی بڑی ظالم ہے, جنہیں دلی چے بادشاہ تھا بنجے تو وہ اپنے والد کو نہیں دیکھتا, اپنے دین کو نہیں دیکھتا, اپنے مذہب کو نہیں دیکھتا. یاد رکھو امام زین العابدین فوراً رک گئے, وہاں کا اذان دو, اذان شروع ہو گئی, آپ خاموشی نال بیٹھ گئے. جس ٹائم اذان پہنچیے نا اشہد ان محمد رسول اللہ تے پہنچیے, سبحان اللہ. آپ کھڑے ہو گئے امام زین العابدین. آپ نے فرمایا یزید رسا تمام کو مخاطب کر فرمایا, آپ نے فرمایا بتاؤ یزید تم بتاؤ, لوگوں تم بتاؤ یہاں پر میرے نانے کا نام ہے کہ اس کے نانے کا نام. سبحان اللہ. حضرات محترم, آپ کا گھرانہ اتنا افضل ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے جنت دے جوانہ دا سردار بڑھایا حسین کو, سبحان اللہ. امام حسن کو بھی اور امام حسین کو بھی. اور فرمایا خاتون جنت کے بارے میں فی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے فرمایا کہ میری یہ بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے. سبحان اللہ. پھر فرمایا یہ جو ابو بکر ہے نا یہ جنت میں بوڑھوں کا سردار ہے. سبحان اللہ. حضرات محترم اپنے دلوں کو کھول کے رکھو, ان کی محبت, ان کی مودت, ان کا ادب, ان کا احترام ہم پر واجب ہے. اگر کوئی بندہ نماز دے وچ بھی صدیق اکبر سے بغض رکھے, اگر کوئی بندہ نماز میں کسی صحابی سے بغض رکھے, کوئی نماز کے اندر کوئی اہل بیت سے بغض رکھے, کوئی نماز کے اندر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے معاذ اللہ بغض رکھے تو وہ نماز نہیں ہوتی. بے شک بے شک. مسئلہ پوری اڑی میں بیان کر دیا کہ نماز کا رولا نہیں, جو انسان صراط مستقیم پر آ جاتا ہے تو پھر وہ لازم ہے کہ پھر وہ اس کی نماز بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. سبحان. لیکن جڑا بندہ عقیدہ ہی درست نہ ہوئے کہ ممبر رسول تے بہ کے جھوٹ بولے اور اپنا تو گھڑا بھرے جہنم سے, لیکن ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی جہنم سے گھڑا بھرے جو آگے سبحان اللہ کہہ رہے. حضرات یاد رکھو جی میں حضور تے نواسیاں دا مقام ہے نا, اللہ نے انہوں کو بہت مقام جنتی عطا فرمائے. سبحان اللہ. ایمے علی کار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جرے صحاب ان خاص طور تے خلفۂ راشدین جرے اللہ رب العزت نے نہ کوئی بڑا مقام عطا. یعنی سواد اعظم جماعت اہل سنت جماعت جڑی ہے سواد اعظم, یہ سواد اعظم ہے پوری دنیا کے اندر, مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک پوری دنیا کے اندر جو سواد اعظم جماعت ہے وہ اہل سنت, یعنی سب سے کثیر ترین جماعت. اور تمام پوری دنیا دے ہر مسجد دے ہر خطبے دے اتے پوری دنیا دے اہل سنت دے ممبر دے اتے ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق ابو بکر الصدیق. پھر کہتے ہیں عمر, پھر کہتے ہیں عثمان, پھر کہتے ہیں علی. تو اس سے یہ نہیں کہ علی کی خلافت یا علی کا مرتبہ گر جاتا ہے. یاد رکھو جس کے ہاتھ پر علی بیعت کرے تو کون ہے بات کرے, جس کے ہاتھ پر علی بیعت کرے تو کیسے بات کر سکتا ہے ان کی شان کے اوپر. حسین کا نام لے کر منافقت نہ کرو کہ حسین و منی وانا من الحسین کا رٹ لگا کر تم صحابہ کی گستاخی نہیں کر سکتے. تم صحابہ کی گستاخ بنو گے, ہم اپنے آباء و اجداد کی گستاخی برداشت کر لیں گے. میں اپنے بزرگوں کی جو گستاخی ہے ہو سکتا ہے اس پر صبر کر جاؤں, لیکن صدیق اکبر کی گستاخی ہم برداشت نہیں کر سکتے, عمر فاروق کی گستاخی ہم برداشت نہیں کر سکتے, عثمان غنی کی گستاخی ہم برداشت نہیں کر سکتے, مولا علی شیر خدا حیدر کرار کی گستاخی ہم برداشت نہیں کر سکتے. یاد رکھو جیرے بندے لیکن کہ یار ان کا تو بڑا مقام ہے اور تم صحابہ کو ملاتے ہو, میں درس واجب ہوں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں, اللہ تو چاہتا یہی ہے کہ تمہاری اولاد کو ہر نجاست و پلیدی سے پاک کر دے اور خوب صاف ستھرا کر دے. اگر آپ نے قرآن یاد کیا تو قیامت تک اے شاہ مانا ادھر بڑے شاہ, قیامت تک جو اصل سید ہے صراط مستقیم پر ہے وہ اولاد ڈاما ڈول نہیں ہو سکتی, بلکہ وہ محفوظ بھی ہے اور پاک. اہل بیت یہ نہیں کہ اہل بیت
وہ حضور کا گھر تھا. آج تک جو اصل سید ہے, جو اہل بیت کا گھرانہ ہے, جو صراط مستقیم پر عمل پیرا ہے اور شریعت کے تحفظ کے لیے جان دیتا ہے اور اصل سید ہے, تو یاد رکھو آج بھی وہ محفوظ ہے اور وہ پاک ہے. قیامت تک کے لیے میرے محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ نے فرمایا کہ میری اولاد جڑی ہے نا, ایک تورے وچ ایمیں ہے جی میں آسمان دے تارے. یعنی مثال آپ نے دی جیسے آسمان کے اوپر جو تارے کھڑے ہوں گے نا, اے آسمان دی بقا ہے, یعنی آسمان موجود ہے. حضور نے فرمایا اسی طرح میری آل تم زمین والوں میں ہے. حضور نے فرمایا جیسے دہاڑ اے آسمان تو تارے ڈھائے بنجن نا تے گر بنجن جھڑ بنجن, میرے کریم آقا نے فرمایا تو سمجھ لینا آسمان والے فنا ہو جائیں گے. اسی طرح جس دن سرکار نے فرمایا میری آل تم میں سے چلی گئی, تم زمین والے بھی فنا ہو جاؤ. آج اساں کھاندے ہیں پینے ہیں تو صدقہ تو اہل بیت کھاندے, صدقہ اہل بیت و اصحاب کھاندے. اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے. تعظیم و توقیر, ادب و احترام کرنا صحابہ کی یہ ایمان کی نشانی ہے. یہ نہیں کوئی ایک سائڈ نہیں ہو سکتا. اہل سنت و جماعت کبھی ایک سائڈ پر نہیں ہو سکتا. صالحین خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ علیہ با کرامت تبرے نہ نہیں بڑا, محبت نہ بڑا. بے شک. سواگ رحمت اللہ علیہ, سلطان بہو علیہ رحمت, انہ دے بزرگ پیر خواجہ اسد ترین خان رحمت اللہ علیہ, یہ لوگ ایویں ڈھونگی طریقے نال ولی نہیں بڑھے. ان کے دلوں میں ادب رسول بھی تھا, ان کے دلوں میں ادب اہل بیت بھی تھا, ان کے دلوں میں ادب اصحاب بھی تھا. تب جا کے یہ ولایت کے سیڑھی چڑھتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ تو کسی ایک کا علی کا نعرہ لگا کے صدیق اکبر کی شان گھٹا دے تو اس سے بڑا کوئی لانتی نہیں. علی دی شان یاد ارسو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جس ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی وصال گل 3 دہاڑے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا کہ صدیق اکبر کو آکھو نماز پڑھا. تو صدیق اکبر نے نماز پڑھائی. علی پاک بھی, عمر فاروق بھی اور بھی صحابہ جتنے بھی تھے سارے اس کے پیچھے, جیسے حضور کے پیچھے پڑھتے تھے اسی طرح ابوبکر صدیق کے پیچھے پڑھنے لگے. تحقیق دیا نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, آپ نے اپنے حجرے کو نکلے, حالانکہ آپ بہت تکلیف اور بیمار نہ ہیں, علیل ہیں میرے کریم آقا, آپ کو آخری ڈوڑی آنے تحقیق حجرے کو بائے حجرے تک پکڑ کے صحابہ گنوائے. لیکن یاد رکھو میرے کریم آقا نے اپنے حجرے سے دیکھا صدیق اکبر کی طرف. صحابہ کو جو دیکھ گیتا نماز دے بیچ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاید حجرے کو آندے پہ. صحابہ نے یہ سمجھا کہ حضور آ رہے ہیں, لیکن حضور صرف حجرے کو اٹھا. تو صحابہ ایمیں نماز دے بیچ ہاتھ مارا. سبحان اللہ. یہ جو مارا صدیق اکبر کو پتہ لگ گیا. آپ نے صدیق اکبر نے پھر کے سدھا نماز کے بیچ میں. یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی تمہیں بتاتا چلو. صدیق اکبر نے نماز کے اندر جیسے صحابہ نے یوں کیا, صحابہ نے ادھر سرکار کے حجرے کی طرف دیکھا, ابوبکر صدیق بھی اسی نماز میں اسی طرف دیکھ رہے ہیں. جیسے دیکھا صدیق اکبر کی طرف, سرکار کی طرف تمام صحابہ دیکھ رہے ہیں. سرکار نے وہیں سے اشارہ کیا ایسے سرکاری میں اشارہ کی تھے, میں اشارہ کر کے حضور اپنے حجرے واپس تشریف لیں گے. سرکار دیکھنا چاہتے تھے کہ میں نے صدیق اکبر کو کھڑا کیا, پیچھے صحابہ کھڑے ہیں. بہت مزے دی گال لوگ ہیں نماز ٹوٹ ویندی ہے. صدیق اکبر جی میں رٹھا سرکار کو, رٹھا سرکار آکے بس ٹھیک ہے سرکار حجرت گئے, صدیق اکبری میں کی تھی نماز شروع. تمام صحابہ آج جو کہتے ہیں کہ نبی کا خیال آئے, ان کا بھی ٹیون ذرا سیدھی کر دوں, جو کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال آئے. اے میاں یاد رکھ تو کیسا نمازی ہے جب تو پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وہ کیسا امتی ہے جسے محمد کا خیال نہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نبی پر درود پڑھو نبی کا خیال نہ. اس سے بڑی نماز کوئی نہیں. یہ شان صدیق اکبر سے واضح ہے کہ محمد عربی کو دیکھ کر بھی نماز توڑی نہیں بلکہ ادا کی. یہ مطلب ہے کہ نماز دے نبی دا خیال آمنا معتبر ہے, ثواب ہے. یعنی تم نماز پڑھو جب تمہیں ہٹی کا خیال آئے, جب تمہیں کوئی دکان کا خیال آئے,
کسی اپنے گھر کا خیال آئے تو وہ نماز قبول ہوتی ہے، جب تجھے مدینے کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی. یہ کیسا سوال ہے؟ جس ذات پر تو نے درود پڑھنا ہے، اس کی آل پر درود پڑھنا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ تجھے خیال نہ آئے؟ ایک بھی مسئلہ تھا بھی رسی ہوئی. ایک طبقہ دے معاذ اللہ نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جری والدہ ماجدہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی معاذ اللہ ایک طبقہ دے بھی وہ در اسلام چکونے نو کف ہے. واضح ایک بہت بڑا طبقہ موجود ہے، ٹیون سب کی ہونی چاہیے نا، ایک کی طبقے کی نہیں، سب کی ٹیون ہونی چاہیے. حضرت محترم وہ آدھے معاذ اللہ ایک بات بتاؤ، تو آدھی اسادی کوئی ماں کو گال کر دے وے ہووے پیر بھی، شاہ بھی، گدا بھی، شیخ الحدیث و تفسیر بھی، شیخ القرآن بھی، لوگ جتے پانی پینے ہمیں دتے کو مندہ کر دے وے، تو نماز دور دی گالے تو سلام ہی نہ کرے. نماز تو اس کے پیچھے پڑھنی دور کی بات ہے، تو اس پر سلامتی نہیں ڈالے گا. سوچ کر اب کہتے ہیں وہ لوگ جو نبی کی ذات اقدس سے والدہ ماجدہ کو کافرہ قرار دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم شیخ القرآن ہیں. ارے تیری ماں کو کوئی گالی نکالے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، تو محمد عربی کی ماں کو گالی نکالے ہم تیرے پیچھے نماز پڑھ لیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں. یہ فرقہ واریت نہیں بلکہ عقیدہ اہل سنت ہے. جب تک یہ چیزاں سر عقیدے نہ ہو سن تو ہماری نمازیں رہ کر چلی جائیں. رب کی بارگاہ میں جو ہماری عبادات ہیں، ریاستیں ہیں، ذکر و اذکار ہیں، وہ ضائع چلے جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ روز محشر کا میدان لگا ہوگا، حشر کا میدان لگا ہوگا. ایک مولوی اکسی اور مولوی کو پیغام دیتا ہو اسی سے جہنم میں لے جاؤ. وہ اسی یا اللہ میں تیری بڑی نماز پڑھی، تیری فرائض و واجبات ادا کی تمی، تیری عبادتاں ریاستہ کی تمی، اپنے نماز روزہ حج زکوٰۃ جہاد تمام چیزیں میں نے تبلیغیں کی. میں نے گھر کو گھر نہیں سمجھا، بیوی کو بیوی نہیں سمجھا، لیکن یا اللہ میں کو تیرے ذکر دے پر سزا. رب نے فرمایا اچھا تو مجھے اپنی عبادت گنواتا ہے. رب فرمائے گا سن، تو نے پوری زندگی جو فرائض و واجبات ادا کی، تو نے پوری زندگی جو روزے رکھے، تو نے پوری زندگی جو حج کیا، تو نے پوری زندگی جو ذکر و اذکار کیا، وہ تمام محمد عربی کی محبت کے بغیر تھا، ہم نے ایک بھی قبول نہیں کیا. تھا سے ڈاما ڈول نہیں تھی بڑا. کبھی بھی اہل سنت اپنے عقیدے کو مت پھیرنا. یہ محرم پہلا محرم الحرام ہے، حالانکہ بندہ پورا گھنٹہ حسین کی فضیلت بیان کرتا ہے قرآن و حدیث کے روح سے، لیکن افسوس دا مقام ہے کہ ساکو ممبرہ دے ہوتے محرم دے بھی ساکو صحابہ دی فضیلت اس انداز میں بیان کرنی پوندی پئی ہے، بلکہ دفاع کرنا پڑ رہا ہے کہ یار خدا را تم ممبروں پر حسین کی فضیلت کو بیان کرو لیکن گستاخی صحابہ نہ بنا، ہمارے ایمان کو نہ جھنجھوڑو. اور یہ بھی نہ سمجھو کہ ہم کو کمزور ہیں. ہم کمزور نہیں، میں نے کہہ دیا یہ جو گستاخ کرنے والے ہیں یہ کم پہ ختم ہو جاتے ہیں، کم پہ ختم ہو جاتے ہیں، اور ہم سواد اعظم ہیں. پوری دنیا میں سواد اعظم میرے کریم آقا نے فرمایا تھا کثیر تعداد ہوگی، ایک جماعت ہوگی آخری زمانے میں، سواد اعظم جماعت ہوگی، کثیر ہوگی. یا رسول اللہ صاحب پوچھا یا رسول اللہ وہ کیری اتنی خوش قسمت اور جنتی جماعت ہو سی؟ سرکار نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ میری ذات پر درود و سلام کرے. تو ہم سواد اعظم ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں. ہر انسان اپنی جگہ پر کہتا ہے، ہر مکاتب فکر اس چیز پر لگا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، لیکن یاد رکھنا ٹھیک وہ ہے جو اللہ کے نبی سے محبت کرے، جو اللہ کے نبی کی آل سے محبت کرے، اللہ کے نبی کے تمام 1,24,000 کم بیش اصحاب سے ان کی تعظیم و تعظیم و توقیر کرے، اور تابع تابعین کی امام جعفر صادق تک، امام اعظم ابو حنیفہ تک، امام محمد، امام یوسف تک تمام ائمہ مجتہد کی ادب و احترام کرے. یہ سواد اعظم جماعت کا قائد اہل سنت، یہ عقیدہ ہے. اس واسطے یاد رکھو اپنے آپ کو بٹھامنا نہیں. مختصر نظارے ماں لوگاں دے دلہ چاہدے کہ یار حضرت علی پاک نہ جنگ کی تھی امیر معاویہ رضی اللہ انہیں آدھے جنگ ہوئی، جنگ جمل بھی ہوئی، جنگ صفین بھی ہوئی. ایک جنگ امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے، ان میں 10 مبشر صحابہ تھے جو منبروں پر جھوٹ بول کے لڑا دیا جاتا ہے. یاد رکھو جتنی بھی جنگیں ہوئی ان کا جنازہ مولا علی شیر خدا نے پڑھا. جی ہوں آکھو جنہ علی جنازہ پڑھاوے وہ بخشیدہ نہیں، ہوں آکھو
ہیں جی، جن کا علی نے جنازہ پڑھا کہ وہ تو نہیں بخشی تھا، وہ تو جنگ کرنے والا تھا. اب یہ نہیں کہو گے. حضرت محترم منبر پر بیٹھ کے دھوکہ نہ دو عوام الناس کو. ان کو بتاؤ، انہوں کو ڈساؤ کہ جتنے بھی صحابہ ہیں اور جتنے بھی اہل بیت ہیں انہوں نے اختلافات رائے تو تھی، لیکن اختلافات ذات ممکن نہ تھی، کیونکہ قرآن اتر رہا تھا اور وہی جو صحابہ رسول تھے اور اہل بیت کا گھرانہ تھا وہی سب سے پہلے عمل پیرا تھا. صدیق اکبر کی جو گستاخی کی، انہوں کو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے قرآن دی نفی کی تھی. پھر کہتے ہو کفر کا فتویٰ لگاتے ہو، جو قرآن نسقتی کے حساب سے اگر قرآن کی وہ نفی ہو گئی، کیونکہ قرآن کہتا ہے یا غار کے اندر دو ساتھی ہیں. سبحان اللہ. قرآن میں فرمان ہے یہ غار کے اندر دو ساتھی ہیں، سبحان ایک اللہ. نبی ہے اور دوسرا صدیق ہے، جسے میرا نبی پوری زندگی صدیق سچا بولتا رہے تو اسے جھوٹا کیسے بول سکتا ہے؟ جس کو میرا قرآن کہے، میرے رب کا فرمان کہے کہ اس غار کے اندر ہم نے دو کو بھیجا، ایک ان میں سے نبی ہے اور ایک اس کا ساتھی ہے. قرآن میں واحد مطلقاً طور پر ایک صحابی کا واضح نشاندہی ہوئی ہے، وہ ہے صدیق اکبر. تو نسقتی کے حوالے سے، تفسیر کے حوالے سے اگر وہ دیکھا جائے کہ ان پر الزام یا ان پر جھوٹا بہتان لگائے تو قرآن کی نسقتی کے حوالے سے یہ ڈائریکٹلی یہ کفر ہے، وہ بندہ کافر ہو جائے. حضرات یہ کوئی مذاق ہے؟ اب تم ان چیزوں کو چھیڑو گے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اب اتنا ایمان گر چکا ہے لوگوں کا کہ جو قرآن و حدیث ثابت کرے تم اس کو جھٹلاؤ گے. تم کہو گے تاریخ یہ کہتی ہے، تاریخ یہ کہتی ہے. اے میاں، اساں ایک ایمان مننے ہیں کہ جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی. یہ کئی 100 کئی 1500 صحابہ، کوئی کتنے صحابہ شہید تھے ایک بیعت مقابلے. تو اس پر تبرہ نہیں بنتا، اس پر خاموشی اختیار کرو، اس پر بولو کہ واللہ اعلم برسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ یاد رکھو علی پاک کبھی غلط ہو نہیں سکتے.